آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی اور میں ابھی جاگ رہی تھی اور میری نظریں اپنے ساتھ سوتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی ذیشان پر گئی تھیں۔ وہ 13 سال کا ایک گول مٹول اور خوبصورت سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی عمر سے تھوڑا بہت بڑا نظر آتا تھا۔ میں اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہی تھی اور اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا اور میرے جذبات بھی بھڑک اٹھے تھے اور میں بے قابو ہونے لگی تھی، اور میں نے دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کے ناک کو ٹچ کرتی تو کبھی اس کے گلابی ہونٹوں کو۔ وہ بہت ہی پیارا لڑکا تھا۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، باجی ابھی تک سوئی نہیں ہے؟ وہ میرا سگا بھائی نہیں تھا، وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا، اور وہ مجھے باجی ہی کہتا تھا اور مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا۔ وہ میرے ساتھ سونے کا عادی تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اور نہ ہی اپنی بہنوں کے ساتھ سوتا تھا، وہ میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یار مجھے آج نیند نہیں آ رہی، تم کیوں اٹھ گئے ہو؟ تم بھی سو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی باجی تو ہم کچھ کھیل کھیل لیتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرا دماغ تیزی سے ایک منصوبہ بنانے لگا۔ وہ میرے ساتھ کھیلنے پر راضی ہو گیا تھا۔ میں نے بھی جھٹ سے کہا، ٹھیک ہے ذیشان، ہم کھیل کھیل لیتے ہیں۔ اس نے کہا، جی ہم کون سا کھیل کھیلیں گے؟ میں نے کہا، ہم گڈا گڑیا والا کھیل کھیلتے ہیں۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا اور مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، گڈا گڑیا والا کھیل کیا ہم کھیل سکتے ہیں؟ باجی آپ تو بہت بڑی ہو گئی ہیں اور آپ چھوٹے بچوں والا کھیل کھیلیں گی؟ باجی میں نے آپ کو کبھی گڈے اور گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا نا۔ میں نے اس کے گالوں پر چٹکی کاٹی اور کہا، گڑیا میں بن جاؤں گی اور گڈا تم بن جاؤ گے، اور تمہاری اور میری شادی ہوگی اور ہماری شادی پہ بہت مزہ آئے گا، اور پھر جو میاں بیوی میں ہوتا ہے وہ ہم سب کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ میں تم کو جو کہوں گی تم وہی کرو گے، دیکھنا ہمارا کھیل کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ہم دونوں مل کر گڈے گڑیا کی طرح سہاگ رات بھی منائیں گے۔ ذیشان بھی اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ میں اس کو اشاروں میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ بھی میری بات سمجھ گیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ راضی ہو گیا تھا۔ پھر ہم دونوں وہ کھیل کھیلنے لگے۔ پھر ذیشان نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں سیدھی ہو کر بیڈ پر لیٹی۔ ذیشان بھی میرے قریب ہوا۔ ذیشان ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ نہ وہ میرے ارادوں سے باخبر تھا، نہ ہی اس کو کچھ اندازہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں اس کے ساتھ۔ بس وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، باجی بڑا مزہ آئے گا، میں نے کبھی گڈے گڑیا والا کھیل نہیں کھیلا۔ میں تو لڑکا ہوں، اس لیے ماما مجھے ہمیشہ ویڈیو گیمز کھیلنے وغیرہ کو دیتی ہیں۔ میں آج پہلی بار آپ کے ساتھ گڈے گڑیا والا کھیل کھیلوں گا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس سے کہیں زیادہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ نکالا اور میں دلہن بن گئی، اور ذیشان کو کہا، چل تم بھی دولہا بن جاؤ۔ میں نے بھی اس کو ایک دوپٹے سے پگڑ باندھ کر دولہا بنا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور خود کو دولہا تصور کر کے میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ میرا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ اس نے پھر گھونگھٹ اٹھا کر مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے آہستگی سے اسے بتایا کہ شادی کے بعد گڈا گڑیا کے ساتھ کیا کرتا ہوتا ہے، تو وہ پہلے بہت حیران ہوا اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا، باجی اگر مما کو پتہ چل گیا تو وہ غصہ کریں گی۔ مما بہت سخت ہیں اور مجھ پر بہت زیادہ سختی کرتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا۔ میں نے ذیشان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کھیل میں بڑا مزہ آتا ہے، تم اس کو ایک بار کھیل کے تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے، لیکن میں نے اسے بہت زیادہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ میری بات ماننے کو راضی ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ ایک طرف پھینکا اور اس کو زبردستی پیچھے کے راستے سے۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی۔ اس وقت میری پھپھو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔
وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میرے ابا اماں جس گھر میں رہتے تھے وہ ہمارے دادا دادی کا گھر تھا۔ پھپھا پھوپھی نے اسے فروخت کر دیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرے لیے زندگی میں اب سوائے پھپھا کے اور اپنی پھوپھی کے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں ہر وقت پھپھو کے ساتھ رہتی تھی اور ان کے گھر کا کام وغیرہ کرتی تھی، اور پھپھو بھی شروع میں مجھ سے بہت زیادہ محبت جتاتی تھی کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ لیکن پھر تقریباً 7 سال بعد وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ حمل کے 3 مہینوں میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ پھپھو کے لیے گھر کا کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو سارا گھر کا کام ماں ہی سنبھال رہی تھی۔ اس وقت میں تقریباً 15 سال کی تھی۔ ہر چھوٹے سے بڑا کام میں خود کرتی تھی اور پھپھو کو بستر سے نیچے قدم بھی نہیں رکھنے دیتی تھی۔ میرے لیے پھپھو سب کچھ تھی۔ مجھے ان سے بہت زیادہ پیار تھا، اس لیے میں انہیں کسی چھوٹے بچے کی طرح بستر تک محدود کر دیا تھا۔ ماں نے میٹرک تک پڑھا تھا، اس کے بعد آگے پھپھو نے میرا ایڈمیشن نہیں دلایا تھا اور میرا سارا وقت گھر کے ہی کام کاج میں گزرتا تھا، اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور دھیرے دھیرے میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ انہی دنوں میں 17 سال کی ہو گئی تھی۔ خوبصورتی تو مجھ پر ٹوٹ کر برستی تھی۔ اچانک ہی میرا قد بھی لمبا ہو گیا تھا اور میرا نسوانی حسن میں اضافہ ہونے لگا۔ کبھی کبھی میری پھپھو مجھے نظر بھر کر دیکھتی اور کہتی، خود کو چھپا کر رکھا کرو۔ پھپھو کی یہ بات مجھے نہ سمجھ آئی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے پھپھو کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ میں جو مرد و عورت کے درمیان رشتے کے لیے ناواقف تھی، پر مجھے اس کی کچھ ایسی حقیقت کھلی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ پھپھو کے حمل کا یہ 7واں مہینہ تھا۔ ایک روز اچانک ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میرے پھپھا دفتر سے لوٹے، وہ پھپھو کو فوراً ہسپتال لے کر گئے۔ میں گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ سارا وقت میں پریشان رہتی تھی، اور پھر رات کے 10 بجے کے قریب پھپھا گھر لوٹے۔ وہ تنہا تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگے، مجھے پانی پلا دو۔ میں ایک کپ پانی کا لے کر گئی۔ میں جی اچھا کہہ کر اور پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، تمہاری پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ رہیں گی اور ہو سکتا ہے آج کل ان کا آپریشن کر دیا جائے۔ میں اتنی بچی نہیں تھی، یہ نہ سمجھ سکتی تھی۔ پھپھو کے پاس 7ویں مہینے میں ہی بچے کی پیدائش ہونے جا رہی تھی، اور یقیناً کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور پھپھو کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پھپھا کے لیے چائے بنائی اور پھر ان کے آگے چائے رکھ دی اور ان سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ چائے کی ٹرے رکھ کر جیسی میں سیدھی ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے پھپھا کی نظریں میرے وجود پر پڑی۔ میں نے بے دھیانی میں دوپٹہ ایک طرف ڈالا ہوا تھا، گلا تھوڑا گہرا تھا کیونکہ میں نے آج پھپھو کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ لیکن پھپھا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم نے کھانا کھایا؟ میں نے انکار میں سارے ہلایا تو کہنے لگے، میں آرڈر کر دیتا ہوں، دونوں ساتھ مل کر کھائیں گے، تم یہیں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں پھپھا کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے صوفے پر اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پھپھا کے برابر بیٹھ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پھپھا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہاری پھپھو کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ پہلی بار تھا جب پھپھا میرے اتنے قریب بیٹھے تھے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے مجھے کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی۔ غیر محسوس طریقے سے پھپھا سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور میرے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ لیا اور کہنے لگے، تمہاری پھپھو سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے بہت زیادہ مجھے لگا کہ شاید وہ پھپھو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اس لیے میں نے انہیں مزید تسلی دی۔ ایسے ہی کچھ دیر گزری اور پھر کھانے کا پارسل آ گیا۔ پھپھا کہنے لگے، میں بہت تھک گیا ہوں، کھانا میرے بیڈ روم میں لگا دو، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ میں نے پھپھا کے کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا اور خود بھی اپنے آپ کو دوپٹے سے چھپا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں ساتھ ہی کھانا کھانا تھا۔ پھپھا کے ساتھ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، لیکن مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے سونے کے لیے چلی جاؤں گی اپنے کمرے میں۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو پھپھا نے کہہ دیا کہ میرے پاؤں دباؤ، سارا وقت ہسپتال میں کھڑا رہا ہوں۔ میں دھیرے دھیرے پھپھا کے پاؤں دبانا شروع کر دی، آنکھیں بند کر کے بستر سے ٹیک لگائے میں ان کے پیر دبانے لگی۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دم میرے منہ سے چیخ نکلی تو پھپھا نے مجھے کس کر اپنے بازو میں جکڑ لیا، کہنے لگے، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں یہی ہوں،
मैं फूफा के सीने से लगी तो मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया। मैं खुद को उनसे छुड़वाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कसकर मुझे पकड़ा हुआ था और फिर धीरे से उन्होंने मेरी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए मुझसे कहा कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलेंगे, तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम जब से आई हो यहाँ गुड़ियों के साथ तो खेलती हो, आज तुम गुड़िया बनोगी और मैं गुड्डा। फूफा की बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, कैसा खेल? वो कहने लगे, गुड़िया गुड्डा का खेल। गुड्डे गुड़िया के खेल में तो शादी भी होती है, फिर गुड़िया गुड्डे की सुहाग रात भी होती है। चलो आज हम दोनों मिलकर वही शादी वाला खेल खेलेंगे। उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था और फिर अलमारी तक पहुंच गए थे और उन्होंने अपना मोबाइल फोन उठाया और उसकी लाइट जलाई। थोड़ी बहुत रोशनी हो गई। मैं फूफा के बिल्कुल करीब थी। मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं बहुत घबरा रही थी। फूफा ने अलमारी खोलकर एक नाइटी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई और कहने लगे, जैसे गुड़िया को तुम छोटे छोटे कपड़े सीकर पहनाती हो, मैं ऐसा ही लिबास ले आया था। आज की रात यही पहनना, क्योंकि आज की रात तुम गुड़िया हो। उस लिबास को देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। वो मेरे पहनने के काबिल नहीं था, लेकिन फूफा ने अपने हाथों से मेरी शर्ट के बटनों को छेड़ना शुरू कर दिया। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे वजूद पर चल रही थी और मैं पूरी तरह कांप रही थी। मैंने फूफा से कहा कि मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो मुस्कुराए और कहने लगे, आज रात सोने के लिए नहीं है, बड़े अरसे बाद तुम और मैं तन्हा हुए हैं, वरना तुम्हारी फूफो तो हमेशा दरमियान में होती थी। जल्दी से ये लिबास पहन लो, वरना मैं तुम्हारी फूफो को अस्पताल से नहीं लाऊंगा। फूफा ने अजीब से अंदाज में ये बात कही तो मेरी रूह कांप उठी थी और फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था। मैंने वो लिबास पहन लिया। मुझे इस लिबास में देखकर फूफा की आंखों में हवस चमकी थी। वो कहने लगे, तुम बिल्कुल असली वाली गुड़िया लग रही हो। और फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाया और कहने लगे, चलो अब मैं गुड्डा हूँ और तुम गुड़िया, हम खेल खेलते हैं। और फिर ये कहकर जो खेल उन्होंने मेरे साथ खेला, मेरी रूह तक भी जख्मी हो गई थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने खुद को मुझ पर इस तरह जम किया कि मेरे अंदर चीखने की सकत तक न रही। वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। अगली सुबह फूफा अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, तुम्हारी फूफो का आज ऑपरेशन है, जब बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। खबरदार, जो हमारे खेल के बारे में किसी को बताया, तुम्हारी फूफो बहुत बीमार हैं, इन्हें न बताना कि सारी रात हम खेल खेलते रहे हैं, वरना वो समझेगी कि मैंने उनके अस्पताल में होने का फ़ायदा उठाया था। वो मुझे और भी तरह से धमकाने लगे थे और मैं खौफ के मारे थर थर कांप रही थी, यहाँ तक कि वो अस्पताल चले गए। फिर उनके बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी। वो बाहर से ताला लगा कर गए थे। फिर मेरे अंदर का गुबार कुछ हल्का हुआ तो मैंने सफाई की, खाना बनाया और फूफो का कमरा भी साफ किया। मुझे नहीं पता था कि फूफो अस्पताल से कब लौटने वाली थी। और फिर जब शाम को फूफा आए तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ बेटा हुआ है। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बिस्तर पर पटक दिया। कहने लगे, तुम्हारी फूफो को 3 दिन बाद छुट्टी होगी और ये 3 दिन हम खूब खेल खेलेंगे। और फिर उन्होंने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। वो आने वाले 3 दिन मेरे साथ वही सब कुछ करते रहे जो मेरे लिए किसी भयानक ख्वाब जैसा था। मुझे अब समझ आ गया था कि फूफो मुझे खुद को छुपाने का क्यों कहती थी, क्योंकि फूफा के आते ही वो मुझे कमरे में भेज दिया करती थी। मेरा अपने फूफा से बहुत कम सामना हुआ करता था, क्योंकि उनके आते ही मैं अपने कमरे में बंद हो जाती। फूफो ने भी मुझे ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन फूफो की गैर मौजूदगी में फूफा का असल चेहरा मेरे सामने आ गया था। 3 दिन बाद फूफो अस्पताल से लौटी तो उनकी गोद में ज़ीशान था। दुबला सा, बहुत कमज़ोर सा था। ज़ीशान 7 महीने में पैदा हुआ था, शायद इसीलिए वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। फूफो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने इन्हें मुकम्मल तौर पर आराम करने का कह दिया था, इसलिए मैं बार बार अपनी फूफो की खिदमत में मसरूफ़ हो गई थी। लेकिन फूफो की तबीयत ऐसी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर फूफा कभी बावर्ची खाने में आकर मुझसे लिपट जाते तो कभी रात को मेरे कमरे में चले आते। मेरी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर एक अजियत भर चुकी थी। तकरीबन 4-5 महीने ऐसे ही गुजरे थे और फिर जाकर फूफो की तबीयत ठीक हो गई थी और ज़ीशान की सेहत भी अब काफ़ी बेहतर हो गई थी। फूफो ने वापस घर संभाल लिया था। अलबत्ता ज़ीशान को मैं संभाला करती थी। फूफो ने फिर से वही आदत अपनाई थी। फूफा के आते ही वो मुझे कमरे में भेज दिया करती थी और मेरा उनके साथ बहुत ही कम सामना होता था।
لیکن جب مجھے وہ اذیت بھر پل یاد آتے تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا۔ ایسے ہی دن پہ دن گزرتے چلے گئے۔ میں 20 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے لیے رشتے آنے لگے تھے، لیکن پھوپھا میرے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر انکار کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ ذیشان 12 سال کا ہو گیا اور میں تقریباً 30 سال کی ہو گئی تھی۔ نہ ہی میری شادی ہوئی تھی اور نہ ہی پھوپھا کا میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ کبھی کبھی اس بات کو لے کر پھوپھا سے بہت زیادہ جھگڑا کرتی تھی کہ آپ کیوں ہر رشتے میں کیڑے نکالتے ہیں، کیوں آپ انم کی شادی نہیں ہونے دے رہے، لیکن پھوپھا یہی کہتے تھے اس کی شادی بہت اچھی جگہ کرواؤں گا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی میری شادی نہیں کروانا چاہتے۔ ان کے لیے مفت کا مال ہی تھی جسے وہ اپنی مرضی سے جب چاہے حاصل کر لیتے۔ میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کی جان لے لیتی۔ انہوں نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دی تھی، اس لیے ہر وقت میرے دل میں بدلے اور انتقام کی آگ جلتی۔ آج پھر ذیشان کا 12ویں سالگرہ کا دن تھا۔ پھوپھا بہت زیادہ خوش تھے اور پھوپھو بھی بہت زیادہ خوش تھی اور ذیشان میں ان کی جان بستی تھی۔ انہوں نے بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا تھا، بہت سارے رشتہ داروں دوستوں کو بلایا تھا۔ خوب دھوم دھام سے ذیشان کی سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ پھوپھو تو ذیشان سے محبت کرتی تھی، لیکن پھوپھا کی محبت بالکل مختلف تھی۔ اکلوتے بیٹے میں ان کی جان بستی تھی۔ یہی بات میں نے کئی دفعہ محسوس کی تھی اور میں جانتی تھی کہ اگر مجھے پھوپھا سے انتقام لینا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے اس ذیشان کو استعمال کرنا ہوگا۔ ذیشان کم عمری سے ہی میرے ساتھ سوتا آیا تھا۔ پھوپھو کی طبیعت کی وجہ سے اسے اپنے پاس سلایا کرتی تھی۔ اس رات جب سالگرہ کی تقریب ختم ہوئی اور ذیشان کمرے میں آ کر سویا تو میں خاموشی سے بس اسے دیکھنے لگی۔ مجھ پر ذیشان کی پیدائش کے باوجود ظلم ٹوٹا تھا۔ اسے میں چاہ کر بھی بلا نہیں سکتی تھی۔ خوبصورت اور چٹا گول مٹول ذیشان میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھ پر ماضی کے لمحات تکلیف ڈھا رہے تھے۔ ذیشان کی آنکھیں کھلیں تو وہ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، باجی آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے کہا، ذیشان مجھے نیند نہیں آ رہی، چلو ہم گڈے گڑیا کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ماضی کے وہ لفظ خود بخود میری زبان پر آئے تھے جنہوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی گڑیا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ مجھے گڑیوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن آج رات وہی کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ ذیشان میرے اصرار کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ ذیشان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگا، گڑیا شرماؤ تو صحیح، مگر میں نے اپنا گھونگھٹ ایک طرف پھینک دیا اور اس سے کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں گڑیا اور گڈے کے درمیان شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ شادی کے بعد گڈا گڑیا کو رخصت کروا کے لے جاتا ہے۔ اب اگر ہم اسی کمرے میں بیٹھے رہے تو رخصتی کیسے ہوگی؟ چلو ہم پیچھے کے راستے سے چھت پر چلتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا، مما بہت غصہ کریں گی، آدھی رات کو وہ باہر نکلنے کے لیے منع کرتی ہیں۔ لیکن جب میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ میری وجہ سے راضی ہو گیا۔ پھر میں نے اسے زبردستی پیچھے کے راستے چھت پر لے گئی اور پھر چھت پر سے میں نے برابر والوں کی چھت پھیلا کر برابر والوں کا بنگلہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ پردیس گئے ہوئے تھے۔ میں ذیشان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی چھت کے سٹور روم میں پہنچ گئی۔ وہ کھلا پڑا تھا کیونکہ مکمل طور پر خالی تھا۔ میں ذیشان کو اندر لے گئی اور کہا، چلو ہم اب یہاں کھیل کھیلیں گے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ذیشان کو بٹھایا اور کہا، دلہن تو شادی کی رات دلہا کو بہت زیادہ پریشان کرتی، اب میں تمہیں تنگ کروں گی۔ پھر میں نے اپنے دوپٹے سے ذیشان کا منہ باندھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ذیشان میں پانی پی کر آتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اور پھر سٹور روم کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی، واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون آیا تھا۔ صبح ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر میں صبح کو کیا ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد فجر کی اذانیں ہوئیں تو حسب معمول پھوپھو مجھے جگانے کے لیے آ گئی۔ میں جاگ رہی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر میں نے سونے کا ناٹک کیا تھا۔ پھوپھو نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی، ذیشان کہاں ہے؟ میں نے لا علمی سے اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا اور کہا، میں تو رات میں تقریباً بہت تھک گئی تھی۔ پھوپھو گھبرا گئی اور سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر پھوپھا کو اٹھایا۔ ذیشان کی گمشدگی کا سن کر پھوپھا حواس باختہ ہو گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح یہاں وہاں بھاگنے لگا۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، ذیشان کہیں نہیں ملا۔ پولیس کو بھی بلایا، لیکن پولیس بھی ذیشان کو تلاش نہ کر سکی۔
किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो बराबर वाले बंगले के स्टोर रूम में होगा। आधा दिन गुजर गया था, ज़ीशान को पुलिस तलाश न कर सकी, जबकि फूफो रो रही थी और फूफा तूफानों की तरह चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। एक पल के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं फूफो को ज़ीशान के बारे में बता दूं, क्योंकि इस सब में उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर मेरी नज़र फूफा पर पड़ी तो मेरा दिल सख्त हो जाता। ऐसी ही शाम हो गई और फिर शाम के बाद जब तक फूफा पूरी तरह पागल हो गए और फूफा के करीब गई और उनके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलेंगे? मेरी बात सुनकर वो एकदम हक्का बक्का रह गए और गौर से मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, आपको खेल खेलने का बहुत शौक है ना? चलें कुछ खेल खेलते हैं, गुड़िया और गुड्डा वाला खेल खेलेंगे या छुपन छुपाई वाला? फूफा तेज नजरों से मुझे देखने और कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है मेरा बेटा, मेल नहीं रहा। तुम क्या बातें कर रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपने भी तो खेल खेला था, मैं भी खेल खेलना चाहती हूँ। क्या पता ज़ीशान के साथ भी किसी ने खेल खेला हो। मेरी बात पर फूफा के चेहरे का रंग बदला और गुस्से में कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? तुमने कुछ किया है ना? वो बहुत चीख रहे थे। मैंने कहा, आप चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। अगर आप गुनाह कर सकते हैं तो कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता? आपने गुड़िया गुड्डा वाला खेल खेला था, मैंने भी छुपन छुपाई वाला खेल खेला है। उस रात मैं गुड़िया बनकर सुहाग रात मनाने पर मजबूर थी। अब आप चाहें तो भी अपने बेटे को तलाश कर लें। वो बहुत तैश में आ चुके थे। मेरे गिरबान को पकड़कर और कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? वो इतनी बुरी तरह चीख रहे थे। फुप्पो दौड़ती हुई आ गई थी। वो गुस्से में फुप्पा से कहने लगी, आपको क्या हो गया है? क्यों बेचारी अन्नम के पीछे लगे हुए हो? फुप्पा कहने लगे, ये बेचारी नहीं है, इसने हमारे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। इसने बदला लेने के लिए हमारे बेटे के साथ न जाने क्या किया है। फुप्पो हैरत से पूछने लगी कि कौन सा बदला अन्नम? अन्नम भला हमसे क्या बदला लेगी? फुप्पा अपने होशो हवास खो चुके थे। चीखते हुए कहने लगे, मैंने इसके साथ ज्यादती की थी और ये उसी का बदला लेना चाहती थी। मुझे लगता है इसने हमारे बेटे को मार दिया। वो पूरी तरह चीखते हुए मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फुप्पो ने बीच में आकर मुझे बचाया और फुप्पो फुप्पा को देख रही थी। फुप्पा ने सारा सच खुद ही अपने मुंह उगल दिया था। मैं भी यही चाहती थी, इकलौते बेटे के लिए तड़पे, परेशान हो और इन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो, अपनी ज़ियादतों का ख्याल आए और वो खुद अपने गुनाहों को कबूल करे। मेरा मंसूबा कामयाब हो गया था। सारा सच खुद ब खुद फुप्पो के सामने आ गया था। फुप्पो मुझसे पूछने लगी कि ज़ीशान को तुमने क्या किया है? मैंने कहा, मैं इस बारे में उस वक्त बताऊंगी जब आप फुप्पा को पुलिस के हवाले करेंगी। जब इन्हें इसके जुर्म की सज़ा मिलेगी। तो फुप्पो ने मेरी बात मान ली और फुप्पा को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने फुप्पो को बता दिया कि मैंने उसे बराबर वाले स्टोर रूम में बंद किया। ये सुनकर वो भागी और ज़ीशान को लेकर नीचे आई। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बेहोश हो चुका था। फुप्पो ने उसे होश दिलाया, प्यार किया। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था, सहमा हुआ था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फुप्पो से माफ़ी मांगी थी क्योंकि मेरी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मैं अपने फूफा को सज़ा दिलवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपने भयानक जुर्म को वो खुद कबूल करें, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। फुप्पो ने मुझे माफ़ कर दिया। वो बहुत आला ज़र्फ की मालिक थी। वो जानती थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और एतबार तो उनका भी टूटा था। आज मेरे फूफा जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि फुप्पो ज़ीशान के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैंने ज़ीशान से भी माफ़ी मांगी थी और वो भी मुझे माफ़ कर चुका था। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी, ताकतवर एक हद तक जुल्म कर सकता है, लेकिन जब मजलूम पलट कर वार करता है तो जालिम हमेशा के लिए बेआबरू हो जाता है। ये दुनिया एक खेती है, इसमें जो बोगे वैसा ही काटोगे। खेत में आप जो भी बोएंगे वही काटेंगे। जिसके साथ जैसा करोगे उसके साथ वैसा ही होगा। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो आपको तब तक अल्लाह ताला मौत नहीं देता जब तक आपके साथ ज्यादती ना हो। ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें और ऐसा कदम कभी ना उठाएं जैसे किसी की इज्जत आबरू को ठेस पहुंचे और बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा खुद को और अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करें। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।